کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف کہانیاں نہیں رہتی، ان میں حسد، دھوکہ، صبر جیسے جذبات اتنی خوبصورتی سے پروئے جاتے ہیں کہ وہ ہر دور کے لیے تازہ رہتی ہیں۔ ایسی ہی ایک داستان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں رحم دلی انتقام پر فتح حاصل کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے، یعنی سب سے خوبصورت قصہ۔ یہ ایک بہت بڑا لقب ہے نا؟ آخر ایسی کیا بات ہے اس کہانی میں کہ اسے یہ مقام ملا؟ چلیں اس خوبصورتی کے پیچھے چھپی گہرائیوں کو مل کر دیکھتے ہیں۔ تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک گھر سے، ایک خاندان سے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا گھرانہ ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں محبت بھی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ حسد کا بیج بھی پنپ رہا تھا۔ اس خاندان میں مرکزی کردار ہیں حضرت یعقوب، ان کے 11 بیٹے، اور پھر ہیں سب سے چھوٹے یوسف، جو اپنے والد کے دل کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ محبت بھی انجانے میں ایک مسئلے کی وجہ بن جاتی ہے۔ اور بس یہیں سے اصل پرابلم شروع ہوتی ہے۔ والد کی یہی خاص توجہ باقی بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا کر دیتی ہے، اور جب حسد دل میں آ جائے نا، تو پھر سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسی سازش جس کی بنیاد ہی دھوکے پر رکھی گئی۔ تو پورا مسئلہ اصل میں یہی تھا۔ ایک طرف حضرت یوسف جنہیں اپنے والد کا پیار مل رہا تھا، اور دوسری طرف ان کے بھائی جو حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ اور اسی ایک ایموشن نے، حسد نے، پوری کہانی کا رخ موڑ دیا۔ تو انہوں نے پلان کیا بنایا؟ پلان بہت عجیب تھا اور بالکل کولڈ بلڈڈ۔ پہلے والد کو جھوٹ بول کر بہلایا، پھر اپنے ہی بھائی کو کنویں میں پھینک دیا، اور ثبوت کے طور پر ان کی خون سے لت پت قمیض لے گئے، یہ دکھانے کے لیے کہ قصہ ختم۔ ان کے حساب سے یوسف کی کہانی یہیں پر اینڈ ہو گئی تھی۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یوسف کی کہانی ختم نہیں، بلکہ یہاں سے تو شروع ہو رہی تھی۔ اس کنویں کے اندھیرے سے لے کر مصر کے تخت تک کا سفر، یہ سفر صبر کا تھا، مشکلوں کا تھا، اور اس امید کا کہ اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ اور یہ سفر بالکل آسان نہیں تھا۔ سوچئے، پہلے کنویں کی تنہائی، پھر اپنے ہی لوگوں سے ملے دھوکے کا احساس، پھر سالوں کی جدائی۔ لیکن ہر مشکل کے ساتھ حضرت یوسف کا ایمان اور صبر اور زیادہ پکا ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ مصر کے سب سے بڑے عہدوں میں سے ایک تک پہنچ گئے۔ یہی تو ان کے کیریکٹر کی مضبوطی تھی۔ تو ان سالوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بس یہی کہ ایمان اور صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ حسد اور مشکلات کے باوجود آخر میں جیت جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، سال بیت گئے، حالات بالکل بدل چکے تھے، اور پھر قسمت نے ایک ایسا موڑ لیا کہ وہی بھائی دوبارہ آمنے سامنے آ گئے، ایسے حالات میں جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور وجہ کیا بنی اس ملاقات کی؟ ایک بہت بڑا قحط، کھانے کی کمی، اور یہی کمی ان بھائیوں کو گھسیٹ کر مصر لے آئی۔ اور وہ اس بات سے بالکل انجان تھے کہ جس کے سامنے وہ مدد مانگنے جا رہے ہیں وہ دراصل ان کا اپنا ہی بھائی یوسف ہے۔ ذرا اس سین کو امیجن کریں، وقت کا پہیہ کیسے گھوما ہے۔ ایک طرف ہیں یوسف جو مصر کے خزانوں کے مالک ہیں، پوری پاور، پورا اختیار، اور دوسری طرف ان کے بھائی جو مجبور ہیں، محتاج ہیں، اور پوری طرح ان کے رحم و کرم پر۔ انہیں تو اندازہ بھی نہیں کہ وہ کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب سب کچھ حضرت یوسف کے ہاتھ میں تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ اتنا برا کیا، آج ان کے سامنے بے بس کھڑے تھے۔ یہاں پر وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو اس کہانی کی جان ہے، انتقام یا رحم؟ وہ کیا چنیں گے؟ اور ان کا یہی فیصلہ اس کہانی کا کلائمیکس ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رحم دلی انتقام لینے کی خواہش سے کتنی بڑی چیز ہے۔ سوچئے وہ مومنٹ جب آخرکار حضرت یوسف انہیں بتاتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ صرف اتنا کہتے ہیں، میں یوسف ہوں، اور یہ جملہ ان کے بھائیوں کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ ان کے پاس پوری پاور تھی، ہر جائز وجہ تھی بدلہ لینے کی، لیکن حضرت یوسف نے وہ راستہ نہیں چنا۔ انہوں نے وہ راستہ چنا جس کے لیے زیادہ ہمت چاہیے، معافی کا راستہ، کمپلیٹ انکنڈیشنل فارگیونیس۔ اور شاید یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ تو اس پوری کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کچھ بہت ضروری باتیں۔ پہلی، کہ حسد کیسے رشتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ دوسری، کہ صبر اور ایمان ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ،
کہ معاف کر دینا بدلہ لینے سے کہیں بہتر ہے۔ اور یہ کہانی ختم ہونے کے بعد بھی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، اصل طاقت کیا ہے؟ کیا طاقت بدلہ لینے میں ہے، یا اس سے بھی بڑی طاقت معاف کر دینے میں ہے؟